Live Programs India. اب آئیے بلا کسی تاخیر کے پروگرام کو ایک نئی فضا میں لے چلیں، اور وہ فضا تقریر و خطابت کی ہے۔ تقریر و خطابت کی اہمیت و افادیت ہر دور اور ہر زمانے میں مسلم رہی ہے۔ از ماضی تا حال حضرت انسان نے تقریر و خطابت کو حصول مقاصد کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی حقیقت کا انکشاف شاعر نے اپنے کلام میں اس طرح سے کیا ہے کہ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے۔ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے۔ خطابت معرکوں میں تیر ہے، تلوار و خنجر ہے۔ خطابت نے ہزاروں گل کھلائے ہیں زمانے میں، بہت گلکاریاں ملتی ہیں ماضی کے فسانے میں۔ خطابت نے ہی ایوبی کی فوجوں کو جگایا تھا، صلیبی قوموں کو جس نے دھرتی سے مٹایا تھا۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے مسابقہ کا آغاز کریں۔ محترم حضرات، یہ مسابقہ دو فروع پر مشتمل ہے۔ فرع اول برائے تقریر بڑے طلبہ، فرع ثانی برائے نعام۔ فرع اول کے مزاحمین سے درخواست ہے کہ شرائط مسابقہ سماعت فرما لیں۔ ان مزاحمین کے لیے 5 سے 7 منٹ کا وقت دیا جائے گا، اور گزشتہ مسابقوں میں پیش کی ہوئی تقریر نہ ہو، اور ان کے وقت کا اس طرح رہے گا: ان کے شروع کرنے پر ہری بتی جلائی جائے گی، اور 5 منٹ مکمل ہونے پر پیلی بتی جلائی جائے گی، اور ان کا وقت ختم ہونے پر یعنی 7 منٹ مکمل ہونے پر گرین لائٹ جلائی جائے گی۔ اب جس مزاحم کو دعوت دینے جا رہا ہوں اس کا رول نمبر 503 ہے۔ رول نمبر 503۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، صدق اللہ العظیم۔ فرش زمین سے عرش بری تک تیرے ہی جلوے تیرے ہی سائے، فرش زمین سے عرش بری تک تیرے ہی جلوے تیرے ہی سائے، ہر ایک ذرہ تیرا ہی مظہر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرہ کو چاہے خورشید کر دے، صحرا کو چاہے گلزار کر دے، ذرہ کو چاہے خورشید کر دے، صحرا کو چاہے گلزار کر دے، سب ایک قطرہ تو ہے سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب صدر و معزز سامعین اکرام و حاضرین جلسہ، ایک سوال قرآن پاک اٹھاتا ہے اور انداز بہت خوبصورت ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو ایک بات تو بتاؤ، کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو؟ یہ سوال قرآن پاک نے اٹھایا ہے، اور جب ہم نے اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہا تو ہمیں قرآن پاک سے ہی اس کا جواب ملا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان سن، میں تجھے تیری کہانی سناتا ہوں، تو کچھ بھی نہ تھا، کوئی کچھ نہ تھا۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، زمین و آسمان بھی کچھ نہ تھا، تو بھی کچھ نہ تھا، تو کون تھا؟ اللہ تھا، اللہ جو پہلے بھی، اللہ جو آج بھی، جو پھر بھی اللہ، جو آئندہ بھی اللہ، جو اول بھی اللہ، جو آخر بھی اللہ، جو ظاہر بھی اللہ، جو باطن بھی اللہ، جو قائم بھی اللہ، جو قیوم بھی اللہ، جو متکبر بھی اللہ، جو مالک الملک بھی اللہ، جو ذو الجلال والاکرام بھی اللہ۔
جو اللہ اپنی پہل سے پاک ہے، جو اللہ اپنی انتہا سے پاک ہے، جو اللہ اپنی ابتدا سے پاک ہے، جو اللہ اپنے اول ہونے میں ابتدا کا محتاج نہیں، جو اللہ اپنے آخر ہونے میں انتہا کا محتاج نہیں۔ کائنات کی ہر چیز کی ایک ابتدا ایک انتہا ہوتی ہے۔ اس کائنات میں ایک اللہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، جو اول ہے لیکن اس کا پہلا سرا کوئی نہیں، جو آخر ہے لیکن اس کا آخری سرا کوئی نہیں، جو موجود ہے لیکن جگہ میں سماتا نہیں، جو موجود ہے لیکن زمانے سے پاک ہے، وہ موجود ہے لیکن سم سے پاک ہے، وہ موجود ہے لیکن شکل سے پاک ہے، وہ موجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے، وہ موجود ہے لیکن بیوی بچوں کا محتاج نہیں، انسانوں کا محتاج نہیں، کائنات کا محتاج نہیں، زمین و آسمان کا محتاج نہیں، جبرائیل و میکائیل کا محتاج نہیں، اسرائیل و اسرافیل کا محتاج نہیں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا محتاج نہیں، عرش و فرش اس کی ضرورت نہیں، لوح محفوظ اس کی ضرورت نہیں۔ حضرات، اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے لیکن بیٹھا ہوا نہیں، جو موجود ہے لیکن کھڑا ہوا نہیں، جو موجود ہے لیکن پہلو کے بند نہیں، جو موجود ہے لیکن دائیں پہلو پر نہیں، جو موجود ہے لیکن بائیں پہلو پر نہیں، جو موجود ہے لیکن غافل نہیں، جو موجود ہے لیکن سوتا نہیں، جو موجود ہے لیکن اونگتا نہیں، جو موجود ہے لیکن کھاتا نہیں، جو موجود ہے لیکن پیتا نہیں، جو موجود ہے لیکن تنہائی سے گھبراتا نہیں۔ اندھیرے اجالے برابر، دن اور رات برابر، زمین و آسمان برابر، عرش و کرسی برابر، خاکی و آبی برابر، خلا و پہاڑ برابر، انسانوں کا بادشاہ، جناتوں کا بادشاہ، پانی کا بادشاہ، ہواؤں کا بادشاہ، صورت و مورت کا بادشاہ، لوہے اور چاندی کا بادشاہ، رنگ و روپ کا بادشاہ، شکل اور اعداد کا بادشاہ، کائنات اور بحر و بر میں اڑنے والے پرندوں کا بادشاہ، اترنے والی بارشیں قطروں کا بادشاہ، ہلنے والے شگوفوں اور اس میں پیدا ہونے والے خوشبو کا بادشاہ، عقاب کی جھپٹ کا مالک، سانپ کے بلخانے کا مالک اور اس کے اندر پیدا ہونے والے ذہن کا خالق، صدف کے اندر پانی کے موتی میں بدل جانے کا مالک اور خالق، پانی کے قطروں کو مکھی کے منہ میں ڈال کر شہد بنا دینے کا مالک اور خالق، مچھلی کی تھوک کو عنبر بنا دینے کا مالک اور خالق، ریشم کے کیڑے کو پلا کر ریشم بنا دینے کا مالک اور خالق، ہرن کو پانی پلا کر اسے مشک کا نافع بنا دینے کا مالک اور خالق، آم کے درخت پر خوبصورت آم بنا دینے کا مالک اور خالق۔ حضرات، اللہ وہ اللہ ہے جو دنیا کے پانی کے قطروں کو کبھی آم میں بدلتا ہے، کبھی انار میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کیا طاقت ہے اس ذات کی کہ عظمت والا وہ شہنشاہ کہ لکڑی کڑوی، پتے کڑوے، چھوٹی چھوٹی ڈالی اور شاخوں پر انار کو لٹکا دیا، اس کا چھلکا کڑوا، اس کے اوپر سارا کڑوا، جب دانوں کو دیکھا تو موتی جیسے چمکتے نظر آئے۔ وہ کون ذات ہے جو ان دانوں کو بناتا، سفیدی و سرخی دے کر ایک پردے میں لپیٹ کر دانا دانا جدا کر کے کہتا، بول میرے بندے کون ہے خالق، کون ہے خالق؟ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ۔ یہ ہے تمہارے رب کی کائنات، یہ ہے تمہارے رب کا کارخانہ، بتاؤ تمہارے رب کے سوا کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کچھ بنا کر دکھا دے؟ یہ اللہ ہے۔ اس اللہ نے فرمایا آسمان میں نے بنایا، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، زمین اللہ نے بنائی، والارض فرشناها فنعم الماہدون، پہاڑ اللہ نے لگائے، والجبال ارساها، پانی اللہ نے نکالا، اخرج منها ماءها ومرعاها، بارش اللہ نے برسائی، انا صببنا الماء صبا، زمین کو اللہ نے پھاڑا، ثم شققنا الارض شقا، دانے اور پھل اللہ نے نکالے، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا۔ محترم حضرات، کوئی ہے ایسا آقا جو لا کر دکھا دے، کوئی ہے ایسا خالق تو لا کر دکھا دے، کوئی ہے ایسا اللہ تو لا کر دکھا دے۔ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ ایسا مشفق، ایسا کریم، ایسا رحیم رب کہیں سے نہ پاؤں گے اور نہ ملیں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنی کامل معرفت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Live programs India